چوتھا فائدہ ان کا یہ نظر آتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ یہ 4 فائدے ہیں۔ بس یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے بارے میں بتائے ہیں۔ باقی یہ کہ ہم بحیثیت ایک انسان ہونے کے اپنی خوش قسمتی اور بدقسمتی یا اپنا حال یا مستقبل ان ستاروں سے وابستہ کر لیں تو یہ تو ستاروں کو خدائی کے منصب پہ بٹھانے والی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی خدائی کے منصب پہ بٹھا کے خدائی میں شریک کر رہے ہیں، اور یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ مخلوق ہے، بے جان مخلوق، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جو صاحب اختیار ہستی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کون ہے جو اللہ کا کفر کرتے ہیں؟ یہی پچھلی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائیں کہ میں یہ اختیار رکھتا ہوں، میں مالک الملک ہوں، میں قدرت کاملہ رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں ہی موت اور حیات کا خالق ہوں، میں نے ہی 7 آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور ان پر کنٹرول کر رہا ہوں۔ مگر کوئی نہ مانے کہ نہیں اللہ نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے، کوئی اور کر رہا ہے یہ بھی کفر ہے۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خدائی منصب پہ بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ اور دنیا کے ایک عام انسان جو بادشاہ بھی بن جائے، زمین کے 1/3 حصے پر، چھوٹے سے علاقے میں، چھوٹے سے مقام پر، چھوٹی سی جگہ پر، جس کو ہم ملک کہہ دیتے ہیں، چاہے کتنا بڑا ملک بھی کہیں، وہ اس پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اگر کنٹرول کرتا بھی ہے تو وقتی طور پر دوسروں کی مدد سے، محتاج ہوتا ہے دوسروں کا۔ اس کو اس منصب پہ نہیں بٹھایا جا سکتا، چہ جائے کہ دوسری مخلوق کو ہم بٹھا دیں۔ تو جو لوگ اللہ کی بادشاہت کو، اس کی خالقیت کو، اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ کفر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان کے لیے عذاب سعیر تیار کر رکھا ہے۔ انتہائی تیز آگ ہے جہنم کی، جس میں انسان جلے گا، سڑے گا اور عذاب کو جھیلے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقین مانیے بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ جہاں انسان پلٹ کے جائے تو یہ سوچے کہ شاید دنیا سے تنگ آ کے میں آگے جا رہا ہوں، بہت اچھی جگہ ہوگی۔ نہیں، کفر کی بنیاد پہ اچھی جگہ نہیں ملے گی، ہاں ایمان کی بنیاد پہ بہترین جگہ ملے گی۔ یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقاً، تو وہ سنیں گے اس کی ایک آواز جس کو شہیق کہتے ہیں، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ شہیق گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں کہ گدھا جب ہینگتا ہے تو پیک پہ جا کے پھر جب واپس پلٹتا ہے اور آواز کو اپنی کم کرتا ہے تو یہ کم آواز کو جو اس کی پلٹ رہی ہوتی ہے ختم ہونے کی طرف، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب اس کی ابتدا ہوتی ہے آواز کی تو اس کو زفیر کہتے ہیں۔ تو زفیر بھی اور شہیق بھی بڑی بری آواز ہے، ناقابل سماعت، کان پسند نہیں کرتے کہ ایسی آواز کو سنا جائے۔ مگر وہاں پر یہ عالم ہوگا کہ سمعوا لہا شہیقاً وہی تفور، کہ اس کی وہ ایسی آواز سنیں گے جو شہیق جیسی ہوگی، گدھے کی آواز کی طرح وہ جہنم چیخ رہی ہوگی۔ جہنم کی جو آگ ہے اس کے اندر سے یہ آواز نکل رہی ہوگی، وہی تفور، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جوش بھی مار رہی ہوگی۔
جیسے ہانڈی یا دیگ جوش مارتی ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے یہ تمیز کہ پھٹ جائے وہ آواز یا وہ آگ، من الغیظ غصے سے. کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالا جائے گا فیہا اس آگ میں، فوجن ایک گروہ، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا اس دوزخ کے ذمہ دار نگران پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس وارنر، ڈرانے والے. یعنی جب بھی کوئی فوج انسانوں کی جو گروہوں کی صورت میں ہوں گے، گروہ اس لیے بنیں گے کہ ہر شخص کا یہاں پر اپنا ایک کردار ہے. ہر شخص دو گناہوں کی لذت میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کا الگ الگ گروہ بنے گا. یعنی اسی قماش کے لوگ یا اسی عادت کے لوگ، اسی برائی کے لوگ قیامت کے روز اکٹھے کر دیے جائیں گے اور پھر ان کو ایک گروہ کی صورت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. جی ہاں، یہ جب گروہ بنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گروہ دنیا میں کس قسم کے انسانوں کا تھا اور ان کے کیا کیا جرائم تھے. اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری عادات ایک جیسی ہیں. ہم گناہوں کو بھی پسند کرتے ہیں، نیکیوں کو بھی کرتے ہیں. تو عادات، اخلاق، کردار، اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر ایک کو اس گروہ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اسی گروہ کا ایک ممبر ہوگا، اور اسی گروہ کو اکٹھا ہی یا جنت میں داخل کیا جائے گا اگر اچھے ہیں، اور اگر برے ہیں تو دوسری طرف داخل کیا جائے گا. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے نگران فرشتے ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، اور بھلے لوگو تم دنیا میں اتنا عرصہ رہے، 40 سال 50 سال تمہیں موقع دیا گیا جینے کا، تمہارے آگے خیر اور برائی شر دونوں آئے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا وارنر نہیں آیا تھا جو آ کے تمہیں آگاہ کرتا کہ اچھے کام کرو جنت میں جاؤ گے، برے کرو گے تو یہاں آؤ گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ اور یہ نذیر کا مطلب ایک زندہ انسان بھی وارنر ہو سکتا ہے، اور نذیر کا مطلب یہ کتاب بھی ہے جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے. اور آج یہ کتاب نذیر ہے، یہ بھی وارن کر رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے انسانوں کو. کیا کوئی ایسی کتاب اور ہے دنیا میں جو وارن کر رہی ہو؟